اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی اترتی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب نیک بندوں کے تذکرے کا یہ حال ہے تو جہاں نیک بندے خود موجود ہوں وہاں نزول رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ بے شک اللہ عز و جل کے نیک بندے قبروں میں ہوں تب بھی فیض پہنچاتے ہیں، اور ان کے پڑوس میں دفن ہونے والوں کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ قدس سرہ کو فرماتے سنا، ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا، دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے ناک کے دونوں سوراخوں پر رکھے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی، دوسری جگہ قبر کھود کر مرحوم کی لاش کو اس میں رکھا۔ اب جو دیکھا تو 2 اژدہے یعنی 2 بہت بڑے بڑے سانپ اس کے بدن سے لپٹے اپنے پھنوں سے اس کا منہ نوچ رہے ہیں۔ حیران ہوئے، کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا وہاں بھی یہ اژدہے ہی تھے، مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا، اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا۔ وہ اژدہے درخت گل کی شکل ہو گئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول۔ اس مرحوم کی خیریت چاہتے ہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو، وہیں لے جا کر رکھا، پھر وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول۔ تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی برادری میں تدفین بھی بے شک جائز ہے، مگر کسی ولی اللہ کے قرب میں 2 گز زمین نصیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں اپنے مردوں کو بزرگوں کے پاس دفن کرو کہ ان کی برکت کے سبب ان پر عذاب نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ، جبھی تو جنت البقیع کی تمنا کرتے رہتے ہیں کہ وہاں بزرگوں کے ہی بزرگ صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرمائے۔ کم و بیش 10,000 صحابہ کے مزارات جنت البقیع میں، اور نہ جانے کتنے اجلہ تابعین وہاں آرام فرمائے، نہ جانے کتنے اولیاء کاملین اور عاشقین رحمت للعالمین وہاں تشریف فرمائے۔ اہل بیت اطہار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں جلوہ فرمائے، اور انہی کے قدموں میں سیدی قطب مدینہ کا مزار ہے۔ امام مالک جو مدینہ منورہ میں کبھی بھی نالے نے پاک یعنی جوتے نہیں پہنتے تھے ادباً، ان کا مزار شریف بھی جنت البقیع میں، ایک سے ایک عاشقان رسول وہاں جلوہ فرمائے۔ کاش ان کے قدموں میں ہمیں جگہ مل جائے، اے کاش، اے کاش، 100 کروڑ کاش، یا اللہ ہمیں جنت البقیع میں 2 گز زمین دے دے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سبز گنبد بھی وہیں جگمگا رہا ہے، منہ میں پانی آ رہا ہے کہ وہاں تدفین ہو جائے، ایمان سے بیڑا پار انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یا اللہ ان عاشقان رسول کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول کر لے اور ہمیں جنت البقیع میں 2 گز زمین کی بھیک دے دے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، وہ بھی جلوہ محبوب میں گنبد خضرا کے سائے میں، اور بس وہاں جنت البقیع میں ہم کو دفن کر دیا جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اچھا پڑوس ہے، قبرستان کے اچھے پڑوس کے بارے میں میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ایسی قوم ہے جس کا ہم نشین یعنی صحبت میں رہنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ لہذا حدیث میں فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم الصالحین، یعنی اپنے مردوں کو نیکوں کے درمیان دفن کرو۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل،
رہے